ویلکم بیک. دیکھیے حامد سعید کاظمی صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو خراب کیا جا رہا ہے، چونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ منظر عام پر ہیں. اب راؤ شکیل صاحب حراست میں بھی ہیں. سوالات نے اس لیے جنم لیا کہ ایک شخص جس کا کرمنل ریکارڈ ہو، ایک شخص جو ای سی ایل پہ ہو، ایک شخص کو ای سی ایل سے نکلوایا جائے، 8 لوگوں کو سپرسیڈ کیا جائے، ڈائریکٹر حج جو ہے وہ بنا دیا جائے. اب بے شک کہیے کہ پینل بنا کے بھیجا گیا تھا. جب ایسی شخصیت کو ایسے امور کا نگران بنایا جائے تو کیا لامحالہ سوالات جنم نہیں لیں گے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ سوالات کا جنم لینا اپنی جگہ پہ، اس کا جوابات کی ذمہ داری وہ بھی میں قبول کرتا ہوں، میں اس سے بھاگ نہیں رہا ہوں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہائرنگ ریویو کمیٹی گئی ہے وہاں پہ، اس نے جائزہ لیا ہے، اس نے آ کے رپورٹ دی ہے. اگر اس رپورٹ کی روشنی میں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس رپورٹ میں میرے اوپر کوئی الزام نہیں لگایا گیا. یہ میں ذرا سیکوینس بتاتا چلوں آپ کو. راؤ شکیل کے حوالے سے جو الزامات ہیں وہ تحقیق ہو رہی ہے، مجھے اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صرف 2 پوائنٹ میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا. بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا کہ جی ایک انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ انہوں نے ہائر کر لی تھی اور جناب اس کا ایڈوانس بھی اتنا دے دیا گیا تھا اور کروڑوں روپے کی کرپشن بس وہ وہاں پہ ہو گئی ایک بلڈنگ کے حوالے سے، اور جی وہ مکمل ہو ہی نہیں سکتی. آخری آپ میڈیا کے لوگ مکھی پہ مکھی کیوں مارتے رہتے ہیں؟ شروع میں ایک بات کسی نے کہہ دی، وہ صحیح یا غلط کا تعین کیے بغیر اب ہر آنے والا وہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. مثال کے طور پر اسی بات کو لیجئے، آج تک میرے خلاف جو کالم لکھے جاتے ہیں اور راؤ شکیل کے خلاف جو چیزیں لکھی جاتی ہیں اس کے اندر لکھا ہوتا ہے اس انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ کا معاملہ. اب تو حاجی واپس آ رہے ہیں، ان سے پوچھئے وہ انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ مکمل ہو گئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ اس میں 5,500 حاجی ان کا قیام تھا یا نہیں تھا؟ اس بلڈنگ میں کیا کوئی کمی کوئی کسر رہ گئی تھی؟ کیا وہاں پر پوری سہولتیں میسر نہیں تھیں؟ اگر یہ سب کچھ تھا تو یہ مکھی پر مکھی کیوں مارتے ہیں آپ؟ نہیں، اب دیکھیں سب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ نے فلائٹس کا بھی ذکر کیا. اب یہ بھی پہلی دفعہ ہوا کہ پاکستان کی ایک فلائٹ کو جو ہے وہ 86 لاکھ روپیہ جرمانہ دینا پڑا. سارے وی آئی پی، ساری میڈیا اٹھا کے بھرا اور وہ وہاں پر چلے گئے. یہ بھی وزارت مذہبی امور کا قصور ہے. سبحان اللہ بھائی، وہ ہماری شیڈیول حج فلائٹ نہیں ہے، وہ تو ایک چارٹر فلائٹ ہے بات کی، اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہی ہے نا، اگر فلائٹ کا کوئی پرابلم ہے وہ جناب وزارت مذہبی امور بلکہ وزیر مذہبی امور کا ذاتی جرم ہے. اگر کسی حاجی کا سامان فلائٹ میں ادھر ادھر ہو گیا ہے وہ بھی قصور ہے تو ہمارا ہے. یعنی ہر چیز ہمارے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہے. کم از کم اتنی سینس تو ہونی چاہیے کہ انٹرنیشنل فلائٹس پہ خود میں بھی ٹریول کرتا ہوں، میرا کئی دفعہ سامان گم ہوا ہے، اور لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جناب ہم وہ وزارت مذہبی امور کو الزام دینا شروع کر دیں. لیکن میں عرض کروں گا کہ یہ چیز ذرا جو میں کہہ رہا تھا مکھی پہ مکھی مارنے کی بات، میرے خلاف باقاعدہ ایک کمپین شروع ہوئی ہے. ابھی میں حج پر روانہ نہیں ہوا. حج پر روانہ ہونے سے پہلے 30 اکتوبر کو میری بیٹی کی شادی ہے. میں اپنی بیٹی کی شادی کے لیے روانہ ہو رہا ہوں، چونکہ میں میزبان ہوں، مجھے پہلے جانا ہے. اس وقت مجھے فون آتا ہے کہ فلاں ٹی وی چینل ذرا لگا کے دیکھیے. اس پر پٹی چل رہی ہے کہ حامد سعید کاظمی نے بھی بہتی گنگا سے ہاتھ دھو لیے ہیں، اور وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا تھا کہ سرکاری خرچے پر حج کی ممانعت ہے، لیکن یہ اپنی بیٹی کو، داماد کو، ابھی بیٹی کی شادی ہونی ہے اس رات، اپنی بیٹی کو، اپنے داماد کو اور اپنی سمدھن کو اور اپنی بیوی کو سرکاری خرچے پر لے کر جا رہے ہیں. اب اس وقت تو میں شادی کے لیے جا رہا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں چلا گیا. 31 کو ولیمہ ہے. ایک دوسرے ٹی وی چینل پر پھر یہی کہانی دہرائی جا رہی ہے اور کاغذ لہرا کے دکھائے جا رہے ہیں میری کرپشن کے ثبوت کے طور پر. اور 1 کو میری بیٹی واپس آتی ہے گھر اور اپنی ماں کو کہتی ہے کہ ماما، میری ساس سے ایک آنٹی کہہ رہی تھیں کہ کاظمی صاحب نے آپ کے ساتھ بھی بڑا ہاتھ کیا ہے کہ آپ سے تو پیسے لے لیے اور لے کے جا رہے ہیں سرکاری خرچے پہ. سرکاری خرچے پر حج کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے سوائے وہ 8-10 افراد کا جو یہ تو آپ کو حکومت کو بھی سمجھانا چاہیے نا. سرکاری خرچے پر جب حق نہیں ہے تو پھر سرکاری خرچے پر یہ اسپیشل اور چارٹر پلینز نہیں ہے نا، تو پھر یہ جہاز کیوں جاتے ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ سرکاری خرچے پر کب گئے ہیں؟ وہ ہمارے وزیر داخلہ صاحب نے اپنے ایک دوست سے اپنے ذاتی تعلق کی بنیاد پر کہا کہ آپ یہ ایکسپینسز اٹھا لیں. انہوں نے سارے اس کے ایکسپینسز برداشت کیے، انہوں نے فلائٹ ارینج کی ہے. اس کے بدلے میں کچھ انہوں نے حاصل بھی کیا ہوگا. ایسے تو کوئی اتنے تو اب یہ بھی آپ مجھ سے پوچھیں گے.
نہیں میں ویسے بات کر رہا ہوں، مطلب یہی مطلب ہے کہ ایسے اور ویسے بات کر کے آپ معاملات کو وہیں پہ خراب کر دیتے ہیں. بھئی آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ مطلب یہ حج معاملات میں یہ کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی ہے، نہ سرکاری خرچے پر وہ حج کرنے گئے ہیں، نہ میرے اہل خانہ نے کیا ہے. میں نے اس ٹی وی چینل کو، ذرا ٹھہریے میں جو سیکوینس بتا رہا ہوں ذرا وہ سمجھتے چلیے. حج پر جانے سے پہلے مجھ پر یہ الزام لگا کہ جی وہ لے کے جا رہا ہوں. جب میں وہاں پر پہنچا تو وہاں پر مجھ پر الزام لگا دیا گیا، کیونکہ فوراً ہی ہم مینا پہنچے. وہاں پر مکاتب کے انتظام میں 5 مکاتب میں پانی کی فراہمی میں گڑبڑ تھی، الیکٹرک سپلائی بھی انکمپلیٹ تھی، ٹوائلٹس کا انتظام بھی صحیح نہیں تھا، اور خیمے بھی صحیح نہیں لگے ہوئے تھے. وہاں پر ہزاروں پاکستانیوں کو مشکلات کا سامنا تھا. جیسے ہی میں وہاں پر گیا 8 ذی الحجہ کو یہ جناب شور اٹھا کہ جناب یہ مینا کے اندر یہ ظلم ہو گیا اور یہ وزیر مذہبی امور کا قصور ہے اور وزارت مذہبی امور کا قصور ہے. میں فوراً مؤسسہ جنوب آسیہ جو کہ جس کو سعودی گورنمنٹ آؤٹ سورس کر دیتی ہے نا وہاں کے انتظامات، میں اس کے ڈپٹی چیئرمین سے ملا. انہوں نے تسلیم کیا کہ ہاں وہاں پر یہ انتظامات میں کمی رہ گئی ہے، اور اس سے پہلے یہ ہمارے حج مشن کے لوگ جو ہیں وہ 20 چکر لگا چکے تھے ان کے پاس کہ جی آپ مہربانی کریں، جو مکتب آپ نے وہاں پہنچا دیے ہیں پہاڑی پر یہ بڑی مشکل ہو جائے گی، اور ہمارے حاجیوں کو وہی جگہ جو نیچے تھی. لیکن آپ نے وہاں پہ بیان بھی دیا، ذمہ داری بھی ڈالی، اس سے ہی کہا گیا کہ یہ سفارتی معاملات. میں یہی تو کہہ رہا ہوں، مجھے ذرا چلنے دیجئے نا. مطلب میں جس معاملے کی طرف پہنچ رہا ہوں آپ وہ الزام کی صورت میں تھوپ دیتے ہیں مجھ پر. میں یہ الزام کی ضرورت نہیں، یہ سوال ہے نا قاضی صاحب، یہ سوالات ندیم صاحب ذرا دیکھتے چلیے. میں عرض کر رہا ہوں کہ جب وہاں پر یہ انتظامات کی خرابی تھی اس کا سارا ملبہ مجھ پر ڈال دیا گیا. جب وہاں پر میں مؤسسہ کے چیئرمین کو لے کر ان کیمپوں میں پہنچا اور وہاں پر پاکستانیوں کی حالت زار خود انہوں نے دیکھی، کیونکہ ان کو ان کے ٹھیکیدار نے ڈیسیو کیا تھا. ان کے ٹھیکیدار نے کہا کہ جی وہ 8 ذی الحجہ کو خرابی تھی، لیکن اب جب لوگ مینا وہ عرفات اور مزدلفہ سے ہو کے واپس آ گئے اب ہم نے سب ٹھیک کر دیا. انہوں نے مجھے آ کے کہا کہ ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا نہیں کوئی ٹھیک نہیں ہوا، چلے میرے ساتھ. وہ ان کو یقین تھا ٹھیک ہو گیا، ان کو غلط اطلاع ملی تھی. وہ میرے ساتھ گئے، وہاں پر جا کر دیکھا حالات ٹھیک نہیں تھے. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تسلیم کیا. پاکستانی ظاہر ہے مشکل میں تھے، انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، نعرے بازی کی، احتجاج کیا. وہ حالت دیکھ کے مؤسسہ کے چیئرمین نے تسلیم کیا کہ واقعی آپ کو شکایت کا حق بھی ہے، آپ کو کمپنسیشن مانگنے کا حق بھی ہے. میں نے جب کمپنسیشن ڈیمانڈ کی، یعنی اب پہلے تو الزام یہ ہے کہ وہ سارے قصور ہمارا ہے، اور پھر یہ بھی ساتھ ساتھ کہا جاتا ہے جی پاکستانیوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، ان کو کوئی تکلیف ہو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، آگے کوئی شکایت کرنے والا نہیں ہوتا، سعودی گورنمنٹ سے بات کرنے والا نہیں ہوتا. یہ باتیں آپ تک بھی پہنچتی ہیں یا نہیں پہنچتی؟ جب میں نے یہ بات آواز اٹھائی، میں نے کوئی غیر ڈپلومیٹک انداز میں نہیں اٹھائی تھی، سفارتی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے، یہ تمام چیز نزاکتیں پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے بات کی تھی. میں نے ان سے کوئی ہرجانہ اور جرمانہ طلب نہیں کیا تھا. میں نے سعودی گورنمنٹ کو بلیم بھی نہیں کیا تھا. میں نے جن کی ذمہ داری تھی انہی پہ ڈالی تھی. لیکن یہاں پر فوراً آپ کا میڈیا، انہوں نے جناب رائی کا پہاڑ بنا دیا، بلکہ رائی بھی نہیں تھی، نہ جانے کہاں سے پہاڑ بنا دیا. یہ حامد سعید کاظمی 63 سال میں پہلی مرتبہ سعودیہ سے تعلقات خراب کرانے پر تلے ہوئے ہیں، اور اپنی ذات کو بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو وہ محفوظ رکھنے کے لیے، اور انہوں نے سعودی گورنمنٹ کے ساتھ یہ کر دیا، اور ہمارا اتنا بہترین دوست اور اس کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے، کیا بنے گا. اتنا شور مچایا، پرائم منسٹر صاحب تک نے پریشان ہو کر جناب وہ فوراً بیان جاری کیا کہ نہیں جی ان کے تو انتظام بہت لیکن یہ کیوں ہوا کہ دیکھیں JUI آپ نے کہا کہ کمیٹی بنائی گی، میں اس طرف بھی آتا ہوں کہ ایک اور کمیٹی 3 رکنی بھی بنی اور اس نے بھی یہ بات ذرا مکمل ہو جائے نا پلیز. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ذرا سیکوینس وائز چل رہا تھا. میں حج پہ جانے سے پہلے وہ الزام تھا، وہاں پہ گیا تو دوسرا الزام تھا، جب میں نے آواز اٹھائی تو تیسرا الزام تھا، اور جب مؤسسہ کے چیئرمین محترم عدنان کاتی صاحب، بہت مہربان دوست، چونکہ وہ خود میرے ساتھ گئے تھے، تو انہوں نے گورنر مکہ سے بھی بات کی، انہوں نے حج منسٹر سے بھی بات کی، اور ان کو کہا کہ جناب یہ واقعی بہت گڑبڑ ہوئی ہے، ہم اپنی ذمہ داری اس طرح نہیں پوری کر سکے، اور ٹھیکیداروں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے اور ہمیں کمپنسیشن ادا کرنی چاہیے. جب انہوں نے مجھے یقین دہانی کرائی کہ ہم حاجیوں کو کمپنسیٹ کریں گے، تو اب کمپنسیشن کی بات کے بعد کم از کم یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہمارا قصور نہیں تھا وہاں پر. کم از کم یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہم پاکستانی حجاج کی بہتری کے خواہاں ہیں اور اس کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھا سکتے ہیں. اب اس موقع پر مجھ پر الزامات جو ہیں ختم ہو گئے تھے. میری ذات جو ہے وہ الزامات سے نکھر کر، جو اب تک الزامات تھے وہ نکھر کر سامنے آ چکی تھی. تو اس کے بعد آپ دیکھیے اس ساری کہانی میں، اس سے پہلے میں چیلنج سے کہتا ہوں، آپ پورا ریکارڈ اٹھا کے لیجیے،
پرنٹ میڈیا دیکھ لیجئے، الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیجئے، اس سے پہلے مجھ پر کرپشن کا الزام کسی نے نہیں لگایا تھا۔ جیسے ہی کمپنسیشن کا اعلان ہوا، جیسے ہی میں نے بتایا کہ جناب سعودی گورنمنٹ جو ہے حاجیوں کو کمپنسیٹ کر رہی ہے، 250 ریال فی حاجی دے رہی ہے، ان کا ہو یہ کیا ہوا؟ لیکن میں ذرا آپ کے ٹھہریے، اتحادیوں نے ذرا نے پارلیمنٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کے کہا کہ حامد سعید کاظمی صاحب جو ہیں ان کو استعفیٰ دینا چاہیے، اعظم سواتی صاحب نے مطالبہ کیا۔ حضور میری بات اگر مکمل ہونے نہیں دیتے تو آپ کو یہ سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اب تک مجھ پر الزام نہیں تھا، جیسے ہی میری ذات ان الزامات سے بری ہو کر سامنے آئی اور پتہ چلا کہ جی حامد سعید کاظمی کا قصور نہیں ہے، اور انہوں نے تو پہلی مرتبہ یہ اس طرح ڈیل کی ہے کہ آئندہ سعودی حکومت میں بھی ذمہ دار لوگ یہ خیال رکھیں گے کہ پاکستانی حاجیوں کے ساتھ کوئی زیادتی